کچھ مدت کے بعد وہ گنجا آدمی پھر آیا۔ میں نے کچن میں اس کی باتیں سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اینجلا اسے $1,00,000 دے دے تو وہ اس کی اور ٹیری کی ملاقات کا انتظام کر دے گا۔ اس کے بعد تم آئے اور اسے بتایا کہ تم ٹیری کو تلاش کر رہے ہو کیونکہ کسی نے اپنی وصیت میں اس کے لیے $1,00,000 چھوڑے ہیں۔ ٹیری کو صرف اتنا کرنا ہے کہ بینک جا کر رقم وصول کر لے۔ اینجلا کو اس رقم کی شدید ضرورت تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ $1,00,000 دے کر وہ ٹیری سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بینک سے رقم وصول کرنے کے لیے کسی آدمی کو فرضی ٹیری بنا کر پیش کر دے۔ اس نے ہینک سے ایک آدمی فراہم کرنے کے لیے کہا جس نے کسی کو تلاش کر لیا۔ اس کے بعد تم جانتے ہی ہو کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب اینجلا بینک سے واپس آئی تو سخت غصے میں تھی۔ اس کی دیوانگی اوت کر آئی تھی۔ میں اس سے بچنے کے لیے کچن میں بند ہو گئی۔ وہ بار بار چیخ کر یہی کہہ رہی تھی کہ اس چڑیل کی اولاد کو سبق سکھا کر رہے گی۔ اس کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ضرور ہوگی۔ میں ہینک سے کہہ کر اس کا چہرہ بگاڑ دوں گی، تب اس کمینے کو معلوم ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلی گئی اور 3-4 گھنٹے تک واپس نہیں آئی۔ جب آئی تو کافی پرسکون تھی۔ بولی، میں نے اس حرامزادے کا مزاج ٹھکانے لگا دیا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر دوسرے دن میں نے اخبارات میں تیزاب پھینکنے کی واردات کے بارے میں پڑھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، مگر اینجلا اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اب اینجلا کا کیا ہوگا؟ اسے کہاں لے جایا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کسی پاگل خانے میں رکھا جائے گا، ہنا نے بڑی افسردگی سے جواب دیا۔ وہ لوگ اسے ذہنی امراض کا اسپتال کہہ رہے تھے۔ میں نے ان 2 ڈاکٹروں اور مسز تھورسن کی گفتگو سنی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اینجلا دماغی طور پر کبھی صحت یاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا جا سکتا ہے کہ دواؤں کے زیر اثر کہیں بند کر کے رکھا جائے۔ مسز تھورسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ اینجلا کی اب وہی کیفیت ہے جیسے وہ مر چکی ہو۔ میں اب مزید کچھ سننا یا جاننا نہیں چاہتا تھا۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اگر میں تمہاری مدد کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو ضرور بتاؤ، میں نے کہا۔ باہر میری کار کھڑی ہے، جہاں کہو گی میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے جاؤ، میں خود ہی اپنے قبیلے پہنچ جاؤں گی۔ میں کاٹیج سے باہر نکلا۔ ہینک مر چکا تھا۔ اینجلا کو زندگی بھر کے لیے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا۔ 2 اپنی سزا کو پہنچ گئے تھے، ایک باقی تھا، ہولا منکی۔ مجھے احساس تھا کہ جب تک یہ گنجا اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد شاید میرے جذبہ انتقام کو تسکین مل جاتی۔ یہ احمقانہ توقع ہی تھی۔ کیا کوئی بھی انتقام سوزی کی زندگی واپس دے سکتا تھا؟ میں اینڈرسن کے پاس پہنچا۔ اب ہم گھر چلیں گے، میں نے اس سے کہا، وہاں بات کریں گے۔ ہم دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھے اور گھر پہنچ گئے۔ اینڈرسن نے کافی بنائی۔ میں نے اسے اینجلا، ٹیری اور منکی کے بارے میں بتایا، مگر جوش کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، چنانچہ میں نے اپنا ذہن اور اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ میں کل سانڈرا سے ملوں گا، میں نے آخر میں کہا۔ اب مجھے صرف منکی کو ٹھکانے لگانے سے دلچسپی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ مگر خواب آور دوا کی 3 گولیاں کھائے بغیر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کو میں اور اینڈرسن ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ فون نیپچون ٹیورن کے مالک سوم کا تھا۔ کیا بات ہے سوم؟ میں نے پوچھا۔ البرنی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے۔ وہ ہے کہاں؟ یہاں ناشتہ کر رہا ہے، کہتا ہے میں انتظار کروں گا۔ میں ابھی 20 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے کہا۔ فون کرنے کا شکریہ۔ میں نے ریسیور رکھ کر اینڈرسن کو بتایا، تم یہیں رہنا، میں اس سے مل کر آتا ہوں، مگر اس نے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ ہم دونوں نیپچون ٹیورن پہنچے۔ میں نے اینڈرسن کو کار میں چھوڑا اور خود کار سے اتر کر ٹیورن میں داخل ہوا۔ البرنی اپنی پسندیدہ میز پر ایک گوشے میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ناشتے کے لیے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے لیے بیئر منگواؤں؟ میں بیئر سے کبھی انکار نہیں کرتا، البرنی نے کہا اور سوم کو اشارہ کیا۔ سوم جلدی سے ایک بیئر اور ساسیج لے کر آیا۔ البرنی نے بیئر کا نصف گلاس خالی کر دیا اور ایک ساتھ 3 ساسیج منہ میں ٹھوس کر چباتے ہوئے بولا، مسٹر ویلس، میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنے کان زمین سے لگائے رکھتا ہوں۔ میں سوالات نہیں کرتا، بس سنتا رہتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ٹیری زیگلر کی تلاش ہے، چنانچہ میں سنگن لیتا رہا۔ تمہیں اب بھی اس سے دلچسپی ہے؟ ہاں ضرور ہے،
میں نے جواب دیا۔ البرنی نے 3 اور ساسیج منہ میں بھر لی۔ تمہیں چک سالسکی سے بات کرنی چاہیے، اس نے کہا۔ مافیا کے آنے سے پہلے وہ ناجائز منشیات کا دھندا کرتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیری اس کا اچھا دوست تھا۔ آج کل سالسکی کو رقم کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کے سامنے کچھ ڈالرز رکھو تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ ٹیری کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گیا۔ سالسکی نمبر 10 کلے میلی ٹاپ فلور پر رہتا ہے۔ شکریہ البرنی۔ میں نے جیب سے بٹوا نکالا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم دوست ہیں مسٹر ویلس، اور میں دوستوں سے معاوضہ نہیں لیتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے بٹوا واپس رکھ لیا۔ دوبارہ شکریہ ادا کر کے میں اینڈرسن کے پاس آیا۔ میں نے اسے البرنی سے سنی ہوئی خبر بتائی۔ چلو دیکھتے ہیں یہ آدمی گھر پر ہے یا نہیں، میں نے آخر میں کہا۔ کلے میلی، اینڈرسن نے دہرایا۔ یہ تو ساحلی علاقے کے بالکل آخر میں ہے اور منہدم بستی ہے۔ اگر اب بھی کوئی وہاں رہتا ہے تو مجھے حیرت ہوگی۔ جو 2-4 عمارتیں رہ گئی ہیں وہ بھی جلد گرائی جانے والی ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ البرنی ہی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے کان زمین سے لگائے رکھتا ہے۔ اینڈرسن مسکرانے لگا۔ مگر باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ آؤ چلیں۔ اینڈرسن سیاحوں کے ہجوم کے درمیان سست رفتار سے کار چلاتے ہوئے جلد ہی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ کلے میلی پاس ہی ہے، اس لیے باقی راستہ پیدل چلنا مناسب ہوگا۔ ہم کار سے اترے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ کلے میلی سامنے ہی تھی۔ آس پاس کی تمام بلڈنگیں گر چکی تھیں۔ جو 3-4 عمارتیں رہ گئی تھیں وہ بھی خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ نمبر 10 بلڈنگ کا حال بھی بہتر نہیں تھا۔ یہاں بھلا کون رہتا ہوگا؟ میں نے کہا۔ ٹوٹے دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے۔ سامنے زینہ تھا جس کی سیڑھیاں عمارت سے مختلف نہیں تھیں۔ اینڈرسن نے مجھے احتیاط سے چڑھنے کی تاکید کی۔ وہ دروازے پر رک گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹاپ فلور پر پہنچا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا۔ کمرے میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے۔ ایک پلنگ پر کوئی لیٹا تھا، بہت ہی گندے کپڑے پہنے، نحیف و نزار۔ اس کی بڑھی ہوئی داڑھی نے تقریباً تمام چہرہ چھپا رکھا تھا۔ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ عمر 35-40 کے درمیان لگتی تھی۔ جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے برسوں سے نہ نہایا ہو۔ بظاہر وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ اے سالسکی، میں نے آواز دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے گھورا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے گلوگیر آواز میں پوچھا۔ ایک ایسا آدمی جو رقم رکھتا ہے اور خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتا، میں نے جواب دیا اور 100 ڈالر کے 2 نوٹ نکالے۔ تمہیں اس رقم سے کوئی دلچسپی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میں نے دنیا بھر کا سونا اس کے سامنے رکھ دیا ہو۔ پھر وہ اپنے الجھے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ مجھے رقم کی شدید ضرورت ہے، اس نے کہا۔ مجھے کچھ معلومات درکار ہیں۔ کیسی معلومات؟ تمہارا حال بہت خراب معلوم ہوتا ہے۔ کیا تم میری بات سمجھ کر اس کا جواب دینے کے قابل ہو؟ میں بہت زیادہ سوتا ہوں، وہ بولا۔ سونے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں رہ گیا ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ اب نہیں جاگوں گا، لیکن جاگ جاتا ہوں۔ آنکھ کھلتی ہے تو خود کو اس تباہ حال کمرے میں پاتا ہوں۔ اتنی ہمت نہیں کہ سمندر میں ڈوب جاؤں۔ اس ہفتے کے آخر میں وہ اس عمارت کو بھی گرانے آ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا پھر میں کہاں جاؤں گا۔ میں اپنی زندگی کے خاتمے تک آ پہنچا ہوں، مگر زندگی کمبخت ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کا معاوضہ 200 ڈالرز دوں گا۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ تمہارا تعلق پولیس سے تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے ٹیری زیگلر کی تلاش ہے۔ کیوں؟ سالسکی نے پوچھا۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام نہیں۔ میں تمہیں 200 ڈالرز دینے پر آمادہ ہوں، بشرطے کہ تم بتا سکو کہ ٹیری کہاں ہے اور میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں۔ فرض کرو میں تمہیں بتا دوں اور تم مجھے انگوٹھا دکھا کر چلے جاؤ، تب؟ اس نے کہا۔ میں نے ایک نوٹ اس کی طرف پھینک دیا۔ باقی 100 میرے سوال کا جواب دینے کے بعد، میں نے کہا۔ اس نے نوٹ اٹھا لیا۔ جانتے ہو میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بعد جتنا کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ سالسکی نے بتایا کہ ٹیری سے اس کی ملاقات ڈیڈ اینڈ کلب میں ہوئی تھی۔ وہ دونوں جلد ہی دوست بن گئے۔ کیونکہ وہ خود بھی نشے کا عادی تھا اس لیے اس نے اندازہ لگا لیا کہ ٹیری بھی نشہ کرتا ہے۔ سالسکی منشیات کا بزنس کرنا چاہتا تھا۔ اسے منشیات مل سکتی تھی مگر اسے فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ٹیری سے بات کی اور ٹیری نے فروخت کرنے میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے سپیر کے اوقات میں کام کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جو اس کے پیانو بجانے کے گرویدہ تھے، اس کے بہت سے جاننے والے تھے
جو منشیات خریدنے لگے۔ دونوں کا کاروبار خوب چلنے لگا۔ سالسکی ایک بوڑھے چینی سے منشیات حاصل کرتا تھا اور ٹیری اسے فروخت کرتا تھا۔ ہم دونوں دولت کما رہے تھے۔ سالسکی نے کہا، میں نے ایک اچھا سا گھر لے لیا، آرام سے رہنے لگا۔ مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹیری کے پاس بھی ایک اچھا اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ لیزا کے ساتھ رہتا تھا، مگر عین اس وقت جب ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کاروبار جم گیا ہے، ایک بڑی مصیبت سے دوچار ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح میں پیر کو منشیات لینے گیا تو وہاں ہولا منکی کو بیٹھے پایا۔ تم منکی کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میں نے کہا، مگر تم رکو نہیں، کہتے رہو۔ اس شیطان کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں خود بھی نشہ کرتا ہوں، اس لیے بہت بزدل ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہارا دھندا ختم ہو گیا ہے، اپنے دوست سے بھی کہہ دینا کہ فروخت کرنا بند کر دے۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اگر وہ کہتا کہ میرے قدم چومو تو میں یہ بھی کر لیتا۔ میں جانتا تھا کہ ٹیری لیزا کے ساتھ ہے۔ میں نے اسے فون کیا اور منکی نے جو کہا تھا اسے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مگر اب ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ اپنا سامان لے کر میرے گھر آ گیا۔ ہم نے مل کر اس مسئلے پر غور کیا۔ منشیات کی سپلائی بند ہو گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ گھر کا کرایہ دے سکتا۔ جب ہم دونوں کی جیبیں خالی ہو گئیں تو ٹیری نے کہا کہ ہمیں دوسرا سپلائر تلاش کرنا چاہیے۔ اسے منکی کی پرواہ نہیں تھی، مگر میں کام شروع کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے ٹیری کو بھی سمجھایا، مگر وہ بہت ضدی تھا۔ اس نے ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ 50 سے زیادہ لڑکے لڑکیاں اس کے گاہک ہیں، وہ سب اپنی خوراک کے لیے بے چین ہیں، وہ ضرور انہیں نشہ فراہم کرے گا۔ اس نے ہی انہیں نشے کی عادت ڈالی ہے۔ اب وہ پریشان ہیں تو وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس نے کہیں نہ کہیں سے منشیات حاصل کر کے ان لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ بھیج دی۔ میں جانتا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میرے نئے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے جو نفع کمایا میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ میں اتنا بزدل تھا کہ بس اپنے کمرے میں بیٹھا خوف سے کانپتا رہا۔ یہ صورتحال ایک ہفتے چلی، پھر مصیبت آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ ٹیری مجھے اپنی کامیابی کی داستان سنا رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور منکی 2 غنڈوں کے ساتھ اندر آیا۔ پھر جو ہونا تھا بڑی تیزی سے ہو گیا۔ کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ میں فرش پر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پڑا تھا۔ کمرے میں شور ہو رہا تھا، مارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹیری بری طرح چیخ رہا تھا اور یوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر منکی نے مجھے ٹھوکر ماری۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں نے اس کے کہے پر عمل کیا تھا اس لیے وہ مجھے نہیں مارے گا، میں یہ سب کچھ بھول جاؤں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ رہا ہے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ٹیری کی لاش بھی غائب تھی۔ میں نے خبردار کر دیا تھا کہ منکی جیسے گوریلوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ نہیں مانا اور اپنی ضد کا انجام دیکھ لیا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ ٹیری کہاں ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ اس کی کچلی ہوئی لاش کو سیمنٹ کا کوٹ پہنا کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا گیا ہے۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اپنا کمرہ چھوڑ کر اس تباہ حال عمارت میں آ گیا۔ یہاں رہنے کا کوئی کرایہ نہیں، اور اب میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں مرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں اس ذلیل آدمی کے لیے ہمدردی کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ ایسا بے ضمیر انسان جو لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ ہیروئن بیچ کر انہیں نشے کا عادی بناتا ہو، ہر اس سزا کا مستحق ہے جو اسے دی جائے۔ میں نے دوسرا نوٹ بھی سالسکی کی جانب پھینکا اور بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ اینڈرسن میرا منتظر تھا۔ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے میں نے اسے وہ باتیں بتائیں جو سالسکی سے معلوم ہوئی تھیں۔ تو اب ٹیری کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اینڈرسن نے کہا۔ تھارسن لوگوں نے بہت اچھے بچے پیدا کیے تھے۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا۔ خود تھارسن بھی تو اچھے والدین نہیں تھے۔ ہم کار میں بیٹھ گئے۔ اوکے، اینڈرسن بولا، ہینک مر گیا، اینجلا کو پاگل خانے بھیج دیا گیا، ٹیری شاید سمندر کی تہہ میں ہے۔ اس طرح اب صرف منکی باقی رہ جاتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اب تک ہمیں کوئی خاص مزاحمت پیش نہیں آئی، میں نے جواب دیا، مگر منکی کوئی آسان شکار نہیں ہے۔ 2 گھنٹے بعد میں سانڈرا سے ملنے جاؤں گا، معلوم کروں گا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ آج کی رات ہنگامہ خیز ہوگی۔ میں نے کار اسٹارٹ کی اور گھر کی جانب موڑ دی۔